तुम यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी बात सुनो, अलीज़ा कहीं चली गई है। मुकद्दम से लेकर सुबह से ही कहीं चला गया था और मुझे पता नहीं चल रहा कि वो लोग कहाँ गए हैं। इसका तुम पता लगवाओ कि वो कहाँ पर मौजूद है। सबा फ़ोन कान से लगाती खावर से मुखातिब हुई। क्या बकवास कर रही हो ये तुम? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कहीं जा सकता है? खावर फ़ोन पर चीखा। मुझे नहीं पता और ना ही वो मुझे बता कर गई है। समझ आई? और मुझ पर भड़कने से बेहतर है कि तुम इसका पता लगवाओ कि वो किधर है। सबा ने भी आगे से बराबर की बदतमीज़ी से जवाब दिया। मैं तो पता लगवा ही लूँगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आज वो लड़की मेरे हाथ ना आई, वो लड़की तो जान से जाएगी ही, साथ में मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। खावर फ़ोन पर डांटता हुआ बोला और फ़ोन बंद कर दिया, जबकि सबा ने गुस्से की कैफियत में फ़ोन उठाकर फेंका था। मुकद्दम अलीज़ा को शावाल छोड़ गया था और इसे ताकीद करने नहीं भूला था कि वो घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, बल्कि सारे घर वालों को ये बात समझा कर गया था कि अलीज़ा को इस घर से बाहर ना निकलने दिया जाए किसी भी सूरत में। इस वक्त अलीज़ा और इसके घर वाले लाउंज में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अलीज़ा इर्द गिर्द इसके भाई मौजूद थे, जबकि वो सब बेइंतहा खुश थे। इन्होंने अलीज़ा और मुकद्दम को खुश दिली से मुबारकबाद दी थी। आपी, बेबी का नाम मैं रखूँगा। अहमद अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। तुम चुप करना, नाम मैं रखूँगा, देखना वो भी मेरी तरह खूबसूरत और हैंडसम होगा। अली ने अहमद को टोकते हुए अपना शोशा छोड़ा। मेंढक की शक्ल वाले, ये तेरा हुस्न कहाँ, ये तेरा हुस्न है क्या? हैंडसम लगता है तू। अहमद अली को घूरते हुए बोला। एक दुनिया मरती है मुझ पर, अली अपना फर्जिया कॉलर झाड़ते हुए बोला। मर ही ना जाए वो दुनिया जो तुझ पर मरती है। अहमद ने इसके कंधे पर एक मुक्का झाड़ा। तू बदतमीज़ इंसान, मैं तेरे तेरे हाथ तोड़ दूंगा। अली ने भी इसे मारना चाहा, मगर इससे पहले सरदार साहब के खराटेदार आवाज़ ने इन्हें वहीं पर रोक लिया। शर्म करो दोनों, कुछ हर वक्त लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। अगर अब मैंने तुम दोनों को लड़ते देखा तो उल्टा लटका दूंगा। सरदार साहब इन दोनों को घूरते हुए बोले, जबकि अलीज़ा, आसिम और उमर अपनी मुस्कुराहट दबा रहे थे। खावर सबा को फ़ोन करके बता चुका था कि अलीज़ा खानवाल में मौजूद है, इसलिए सबा वहाँ जाने की कोई तरकीब सोच रही थी। जब इसके दिमाग में एक आइडिया आया, इसने अपना फ़ोन पकड़ा और कमरे से निकल गई। इसका रुख अब समरा बेगम के कमरे की तरफ था। मैं अंदर आ सकती हूँ खाला? सबा दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली तो समरा बेगम ने मुस्कुराकर इजाज़त दी तो वो अंदर आ गई। कहो बच्चे, क्या बात है? समरा बेगम सबा की तरफ देखते हुए बोली तो सबा इनके करीब जाकर बैठ गई। वो खाला जान, मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। मेरी सहेली इसी शहर में रहती है और आज इसका बर्थडे है। वो मुसलसल मुझे कॉल्स और मैसेज कर रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊं, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। सबा समरा बेगम की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम अभी थोड़ी देर पहले इतना लंबा सफ़र करके आई हो, थक गई होगी, तुम आराम करो। इसे विश करने शाम को चली जाना। समरा बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं खाला जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। वो मेरी बहुत ख़ास दोस्त है। अगर मैं इसे विश करने ना गई तो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं ये चीज़ नहीं देख सकती कि वो मुझसे नाराज़ हो। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, जल्दी वापस आ जाऊंगी। सबा ने दोबारा मनाने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन ड्राइवर को साथ लेकर जाना और कोशिश करना कि 2 घंटे के दरमियान ही तुम वापस आ जाओ। समरा बेगम ने मुस्कुराकर इसे इजाज़त दी।
ٹھیک ہے خالہ جان، خدا حافظ، صبا مسکرا کر بولتی کمرے سے نکل گئی اور باہر آتے ہی اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ صبا کی گاڑی شاہوال کے سامنے رکی تو صبا گاڑی سے اتری اور ڈرائیور کی جانب بڑھی۔ تم جاؤ، میں خود ہی واپس آ جاؤں گی، صبا ڈرائیور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہاں پر وہ سر ہلاتا گاڑی موڑتا واپس چلا گیا، جبکہ صبا نے قدم شاہوال کی طرف بڑھائے۔ شاہوال میں داخل ہوتے تو اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی۔ جب اسے باہر میں لان میں عاصم اور علیزہ دکھائی دیے تو وہ ان کی طرف چل دی۔ السلام علیکم، کیسے ہو تم دونوں؟ صبا ان کے قریب آتے ہوئے بولی، مسکرا کر بولی تو علیزہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر صبا کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں پر کیسے؟ اٹھتے ہوئے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ میں یہاں ایک دوست کی طرف آئی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارا گھر یہیں پر ہے، سوچا جاتے ہوئے ملتی جاؤں۔ صبح سے تمہارے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ میری گاڑی خراب ہوگی، تمہارے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر کھڑی ہے اور وہاں پر کوئی لفٹ دینے والا بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے مجبوراً یہاں پر آنا پڑا۔ صبا علیزہ کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی، اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ علیزہ صبا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، میں ابھی کھانا کھا کر آئی ہوں، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ تم بس کسی کے ہاتھ مجھے گھر تک پہنچا دو یا میری گاڑی ٹھیک کروا دو، صبا علیزہ کو انکار کرتے ہوئے بولی۔ سم، جاؤ تم گاڑی دیکھو ان کی، اگر مسئلہ زیادہ ہوا تو خود گھر تک چھوڑ آنا۔ علیزہ عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی آپی، ٹھیک ہے۔ عاصم بولتا ہوا گیٹ کی طرف مڑ گیا، جبکہ صبا بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ علیزہ وہیں پر بیٹھ گئی، اس کا ارادہ تھوڑی دیر کھلی فضا میں بیٹھنے کا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ صبا عاصم کو لیے گھر کے کچھ فاصلے پر آئی۔ وہ جگہ واقعی میں سنسان تھی اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ عاصم آگے بڑھ کر اس کی گاڑی چیک کرنے لگا۔ ابھی وہ کچھ چک کر گاڑی دیکھ ہی رہا تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کے چہرے پر ایک رومال رکھا۔ عاصم نے بہت جدوجہد کی، مگر اسے کنٹرول کرنے والے دو آدمی جنہوں نے عاصم کو جگہ رکھا تھا تب تک اسے نہیں چھوڑا تھا جب تک وہ ہوش سے بیگانہ نہیں ہو گیا۔ ڈالو اسے گاڑی میں اور انتظار کرو میرا، صبا ان آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو دونوں عاصم کو اٹھا کر گاڑی کے پاس آ گئے۔ صبا نے اپنا فون نکالا اور علیزہ کے نمبر پر کال کی۔ فون چوتھی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو علیزہ، میری بات سنو، عاصم کو یہاں کچھ ہو گیا ہے، تم جلدی آؤ یہاں، تمہارے گھر کے پاس جو پارک ہے وہاں ہوں میں، جلدی آؤ۔ صبا فکر مندی کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا سم کو؟ میں ابھی آتی ہوں، علیزہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو دوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، جبکہ اپنے مفلوج ہوتے ذہن سے اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر میں کسی کو بتا دے یا کسی کو ساتھ لے جائے۔ صبا کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ وہ اپنے بھائی کا سنتے ہی دوڑتی ہی چلی آئے گی۔ اس کا دماغ اتنا کام تو بالکل بھی نہیں کرے گا کہ وہ کسی کو کچھ بتا دے۔ علیزہ بھاگتی ہوئی اس جگہ پر پہنچی تھی۔ رستے میں اس نے ایک بار پیر بھی موڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے گرتے گرتے بچی۔ صبا، کیا ہوا؟ کہاں ہے سم؟ اسے علیزہ صبا کے قریب جاتے بے حد پریشانی کے عالم میں بولی، جبکہ آنکھوں میں آنسو باہر آنے کو بےتاب تھی۔ فی الحال تو اسے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھکانے پر لگایا ہے۔ صبا علیزہ کی طرف دیکھتے مکاری سے مسکراتے ہوئے بولی تو علیزہ نے حیرت سے صبا کی جانب دیکھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ ایسے کیوں بول رہی ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہاں پر ہے میرا بھائی؟ علیزہ کو آپ اس پر غصہ آنے لگا۔ صبر کر لو، اتنی بھی کیا جلدی ہے، چلو تمہارا بھائی تمہیں دکھاتی ہوں۔ صبا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک گاڑی کے قریب لے جانے لگی۔ گاڑی کا دروازہ بند تھا، جبکہ شیشے سے عاصم کا ڈھیلا ہوا وجود صاف دکھائی دے رہا تھا۔
इसे देखते ही अलीज़ा तड़प सी उठी। सिम, अलीज़ा ज़ोर से चीखी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, जबकि सबा ने अलीज़ा को पीछे की जानिब खींचा और एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी औकात क्या है। सबा अलीज़ा की तरफ देखती फंकारते हुए बोली और पीछे खड़े दो आदमियों को इशारा किया, जबकि अलीज़ा का दिमाग सुन्न हो चुका था और अपने सुन्न होते दिमाग के साथ सिर्फ सबा को ही देखे जा रही थी। वो दोनों आदमी आगे बढ़े और इनमें से एक आदमी ने अलीज़ा के चेहरे पर रुमाल रख दिया और अपना सांस बंद होता हुआ महसूस करके अलीज़ा ने बहुत जद्दोजहद की मुज़ाहमत की, लेकिन कुछ ही मिनटों में इसका वजूद होशो हवास से बेगाना हो गया। इन आदमियों ने अलीज़ा को आसिम के साथ ही गाड़ी में डाला और आगे की जानिब बढ़ के, जबकि सबा भी इन्हीं के साथ मौजूद थी। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रेकुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सबके साथ शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की डेली वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। आमना बेगम किचन में मौजूद थी, जबकि उमर सरदार साहब के पास बैठा ऑफिस की कुछ फाइल्स देख रहा था, जब एक गार्ड बाहर से भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सर, वो अलीज़ा बीबी को हमने बाहर जाते देखा है। वो रो रही थी और भागती हुई पार्क की तरफ गई हैं। गार्ड सरदार साहब और उमर के सामने खड़ा होता तेज़ी में बोला, जबकि इसका चेहरे पर परेशानी साफ वाज़िह थी। क्या, कहाँ गई? और वो आसिम किधर है? अलीज़ा के साथ ही था। तो आसिम मौजूद था। उमर परेशानी के आलम में खड़ा हुआ गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं साहब जी, पहले एक लड़की आई थी। वो आसिम और अलीज़ा बीबी के पास खड़े होकर कुछ देर बातें करने लगी। इसके बाद वो आसिम बाबा के साथ बाहर चलेगी और इनके जाने के 10 मिनट बाद ही अलीज़ा बीबी भी भागती हुई इस तरफ गई थी। गार्ड्स ने सारी तफसील बताई। गार्ड्स की बात सुनते ही उमर बाहर की जानिब भागा, जबकि सरदार साहब भी इनके पीछे ही थे। गार्ड्स की बताई गई मतलूबा जगह पर पहुंचे। इन्होंने चारों तरफ नज़रें घुमाई, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वहां पर कोई परिंदा तक नज़र ना आ रहा था। इतना सन्नाटा था। इधर उमर ने और थोड़ा सा आगे जाकर इधर उधर देखा, लेकिन इसे आसिम या अलीज़ा में से कोई भी दिखाई ना दिया। वो वापस सरदार साहब के पास आया। इतनी तेज़ी से भागने की वजह से सरदार साहब का सांस फूल चुका था और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। बाबा, आप ठीक हैं? सरदार साहब को वो थामते हुए बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम मुकद्दिम को फ़ोन करो। फ़ौरन सरदार साहब को संभालते हुए उमर से बोले तो उमर ने फ़ौरन अपना फ़ोन निकालते मुकद्दिम को कॉल मिलाई। मुसलसल 4 बार कॉल करने के बाद भी मुकद्दिम ने कॉल ना उठाई। बाबा, भाई कॉल नहीं उठा रहे। उमर सरदार साहब की जानिब देखते हुए बोले, दोबारा करो और करते ही रहो जब तक कॉल ना उठा ले। वो मेरी बच्ची ख़तरे में है। सरदार साहब की जानिब देखते हुए बोले, जबकि इनके दिल में एक डर सा बैठ गया था। और अलीज़ा ऐसे अचानक गायब होना इन्हें इस बात का यकीन दिला गया था कि ज़रूर वो गायब हुई है, क्योंकि मुकद्दिम जाने से पहले इन्हें सूरत हाल से आगाह करके गया था। इसलिए तो वो अलीज़ा को इनके घर हफाजत के लिए छोड़ कर गया था। मुसलसल कॉल करने के बाद 10वीं बेल पर मुकद्दिम ने कॉल उठा ली। हेलो भाई, बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। उमर ने मुकद्दिम से बोलते सरदार साहब की जानिब फ़ोन बढ़ाया। कांपते हुए हाथों से फ़ोन पकड़कर सरदार साहब मुकद्दिम को सारी सूरत हाल बता गए। सरदार साहब की बात सुनकर मुकद्दिम की आंखों में वहशत उतरी, चेहरे पर बेहद संजीदगी, जबकि आंखें लाल अंगार बन चुकी थी। इसने सामने पड़े शीशे के टेबल पर अपना हाथ मारकर तो शीशे का टेबल चकनाचूर हो गया, जिसकी आवाज़ सुनकर दाद फ़ौरन ऑफिस में दाखिल हुआ, मगर आगे का मंजर देखकर वो वहीं पर रुक गया।
خاور کی کمپنی کو تباہ کر دو داد، اور ایسے کرو کہ اس کا ایک ذرہ بھی اسے نصیب نہ ہو سکے۔ نصیب تو کیا، نصیب و نبود کر دو اس کی کمپنی کو۔ مقدم داد کی طرف دیکھتا داڑتا ہوا بولا۔ اس کی شیر سے دھاڑ سن کر داد ایک دم سے 2 قدم پیچھے ہٹا، کیونکہ جس مقدم کو وہ آج سامنا کر رہا تھا وہ مقدم پہلے والے مقدم سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ گاڑی نکالو میری داد، آج میں خاور کا وہ حشر کروں گا کہ اسے کفن بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ مقدم بولتا آفس سے نکل گیا، جبکہ داد کو 1 منٹ سے پہلے صورتحال سمجھ آ گئی تھی۔ اس وقت خاور اور صبا ایک کمرے میں موجود 2 کرسیوں کے سامنے کھڑے تھے، جس پر علیزہ اور عاصم بے ہوش پڑے تھے۔ تمہیں تو صرف لڑکی لانے کے لیے کہا تھا، اور یہ لڑکا کیوں لے آئی؟ خاور نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لڑکا مہرا تھا، اس لیے اسے بھی لانا پڑا۔ اگر اسے نہ لاتی تو علیزہ نے کبھی ہمارے ہاتھ نہیں لگنا تھا۔ صبا ان دونوں کے بے ہوش وجود کو دیکھتی مسکرا کر بولی، چلو یہ بھی اچھا ہے، مقدم تو مقدم ہی صحیح، مگر سردار شاہ نے جو کمپنی بند کروائی تھی اس کا بدلہ بھی میں لے کر رہوں گا۔ اس کے بدلے میں آج وہ اپنی 2 اولادوں کے جنازے اٹھائے گا، ایک کی عزت کا اور ایک کے مرے وجود کا۔ خاور مکاری سے ہنستا ہوا بولا، اس لڑکی کو ہوش میں لاؤ یار، اسے دیکھ کر تو اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ خاور علیزہ کے وجود پر گندی نظر گاڑتے ہوئے ایک گارڈ کو دیکھتے ہوئے بولا، صبر کر لو، اتنی بھی کیا جلتی ہے، آدھے گھنٹے تک ہوش میں آ جائے گی۔ صبا خاور کو دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگ اس لڑکے کو لے جاؤ اور کہیں اور رکھو جا کر، اسے یہاں رہنے دو۔ خاور اپنے گارڈ کو حکم دیتا ہوا بولا تو گارڈ نے عاصم کو اٹھایا اور اسے اس کمرے سے لے کر چلے گئے۔ خاور نے ایک نظر علیزہ کی جانب دیکھا اور آنکھوں میں شیطانیت لیے مسکرایا، اور پھر صبا کی جانب مڑا۔ جتنی دیر یہ ہوش میں آتی ہے، چلو اتنی دیر کچھ ایڈونچر ہی کر لیتے ہیں، اس کے عاشق کو خبر دیتے ہیں۔ خاور صبا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسے نہیں، صبا نے بولتے خاور کے ہاتھ سے اس کا موبائل پکڑا اور علیزہ کے قریب جاتے اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کر کے دور اچھالا، اور اپنے لمبے ناخنوں سے اس کے شرٹ کے بازو پھاڑ دیے اور کچھ تصویریں بنائی۔ یہ لو، یہ بھیجو مقدم میر احمد، تاکہ وہ بھی دیکھ سکے اپنی عزت کو نیلام ہوتے ہوئے۔ صبا خاور کی جانب بڑھتے ہوئے بولی تو خاور نے اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کر وہ تصویریں مقدم کو بھیج دیں، اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ فون پر بھیجی گئی تصویریں دیکھ کر مقدم کے جسم کی رگیں تنی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت کسی کو بھی خوف میں مبتلا کر سکتی تھی۔ مقدم کا فون ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھا جب اسی نمبر سے کال آنے لگی جس نمبر سے تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ تو کیسا لگا مقدم میر احمد کو اپنی بیوی کا یہ روپ؟ خاور کمینگی سے کہکا لگاتے ہوئے بولا، اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو تیرا میں وہ حشر کروں گا تو تیری لاش کو کتے بھی کھانے سے انکار کر جائیں گے۔ مقدم فون پر داڑتے ہوئے بولے، جبکہ مقابل کا کہکا پہلے سے بھی زیادہ بلند تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس اپنی بیوی کو بچانے کے لیے۔ اگر اس آدھے گھنٹے میں تم مجھ تک پہنچ گئے تو اپنی بیوی کو بچا لینا، اور اگر نہیں پہنچ سکے تو اپنی عزت کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ خاور اسے چیلنج کرتے ہوئے بولا۔ اگر میری بیوی کو ایک گندی نظر بھی اٹھا کر دیکھا تو تیری آنکھیں نوچ کر چیل کو ڈال دوں گا، اور میں اپنا کہا کیسے پورا کرتا ہوں یہ تو بہتر جانتا ہے۔ مقدم کی شیر سی داڑھ پر خاور کا دل ایک دم کانپا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ سے مخاطب ہوا۔ تو صرف گندی نظر کی بات کرتا ہے، میں تو تیری عزت نیلام کروں گا، دم ہے تو بچا لے اپنی بیوی کو۔ خاور بولتا ہوا فون بند کر گیا، جبکہ مقدم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خاور کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دے۔ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سب ادھر کیا کر رہے ہیں؟ صبا اپنے سامنے موجود کچھ آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو پاکستان کے تو بالکل نہیں لگتے تھے۔
یہ سب یہاں پر اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر نیلامی لگے گی۔ خاور حرام شراب اپنے گلے اڈیاتے ہوئے بولا، نیلامی؟ کس چیز کی نیلامی؟ صبا نے سوالیہ نظروں سے خاور کی طرف دیکھا۔ مقدم میر احمد کی بیوی کی، اس کی عاشق کی، جو اس کے پیچھے مری جا رہی ہے۔ خاور صبا کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ تمہارا؟ صبا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ مطلب صاف ہے، یہاں پر 2 لڑکیوں کی نیلامی ہوگی، ایک تمہاری اور دوسری مقدم کی بیوی کی۔ خاور اس طرف دیکھتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ سے بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ صبا خاور کی طرف دیکھتے خوفزدہ آواز میں بولی، مدد تو تم نے اپنی کی ہے، یہ تو تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھ پر یقین کیسے کر لیا؟ تم نے کہاں سے سوچ لیا کہ تم خاور حسن کے اڈے پر آؤ اور یہاں سے صحیح سلامت واپس چلی جاؤ؟ ویسے تو تم نے مجھ سے بہت بار بدتمیزی کی، جس کا بدلہ تمہیں چکنا ہی پڑے گا، اور یہ تو ممکن ہے کہ میرے چنگل میں آئی لڑکی واپس لوٹ جائے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے چنگل میں آئی لڑکی واپس لوٹ جائے۔ خاور نے بولتے ہی پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا، جنہوں نے آگے بڑھ کر صبا کو اپنے شکنجے میں لیا۔ باندھ دو اسے وہاں پر اور منہ بھی بند کرو اس کا، اس کی بک بک سنیں، اس کی بک بک مجھ سے نہیں سنی جاتی۔ خاور آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو ان آدمیوں نے آگے بڑھ کر صبا کے منہ پر ایک بھری سی ٹیپ لگا دی، جبکہ ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے، جبکہ صبا روتے ہوئے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ لگاؤ اس لڑکی کی نیلامی، بولو کتنے پیسے دو گے؟ اس کے خاور سامنے بیٹھے آدمیوں کو ان کی آواز میں مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ 5 کروڑ۔ ان میں سے ایک آدمی نے صبا کی قیمت لگائی۔ صرف 5، اور یہ لڑکی انٹچ مال ہے، کسی نے آج تک اسے چھوا تک نہیں، اور خوبصورت بھی ٹھیک ہے۔ 5 کروڑ تو اس کے بنتے ہی نہیں۔ قیمت بڑھاؤ اس کی۔ خاور نے ہاتھ کے اشارے سے قیمت بڑھانے کا بولا۔ ٹھیک ہے 7 کروڑ۔ دوسرے آدمی نے بولا، نہیں، بہت کم ہے، بڑھاؤ قیمت۔ خاور نے انہیں اور قیمت بڑھانے کا بولا۔ 10 کروڑ۔ اس سے زیادہ قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ اس آدمی نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، اب سے پورے 1 گھنٹے کے بعد تمہارے ہاتھ سے رقم پکڑوں گا، اور میں اس کے بعد یہ لڑکی، مگر اس کے بعد جو لڑکی تم لوگوں کے آگے پیش کی جائے گی، اس کی قیمت 10 کروڑ تو بالکل نہیں لوں گا، بلکہ اس کی قیمت تم لوگ خود لگاؤ گے۔ آدمیوں کو ان کی زبان میں بولا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر کرسی پر باندھی صبا زور و قطار سے رو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ غلطی نہیں، میں نے گناہ کیا ہے۔ ایک لڑکی ہو کر میں نے دوسری لڑکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس ایک درندے کی قید میں لے کر آئی ہوں۔ میرے خدا معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، جانے انجانے میں صحیح، لیکن مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ یہ کیسا وقت آ گیا ہے، یہ لوگ میری بولی لگا رہے ہیں۔ میں تو کسی اور کو نقصان پہنچانے نکلی تھی، مگر یہاں تو میں ہی بک رہی ہوں۔ میرے اللہ میری عزت کی حفاظت کرے۔ علیزہ اور مقدم اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تب تک ان کے قدموں سے اٹھوں گی نہیں، مگر میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی آزمائش سے بچا لے، مجھے اس جہنم سے بچا لینا۔ یہ لوگ مجھے بیچنا چاہ رہے ہیں۔ صبا زور و قطار روتی دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہی تھی۔ چلو، تم لوگوں سے 1 گھنٹے بعد بات ہوتی ہے، تب تک تم اس مال کو رکھو۔ خاور ان آدمیوں کو کہکا لگاتے ہوئے صبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ اپنی کرسی سے اٹھا ہی تھا جب ڈرم کی آواز سے دروازہ کھلا اور کافی گارڈز کالی وردی میں وہاں داخل ہوئے اور سب پر بندوقیں تان دی تھی۔ جب ایک گارڈز نے آگے بڑھ کر خاور پر بندوق تانی تو خاور نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا، جبکہ وہ حیران تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ ابھی خاور ان سب سے کچھ پوچھتا، اس کی نظر سامنے دروازے پر پڑی، جہاں بڑی شان سے مقدم اور اس کے پیچھے جہازیب اور داس چلتے ہوئے آ رہے تھے۔
جبکہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر خاور کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس کا دل ڈر کے مارے کانپنے لگا تھا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔